بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنی خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک جیسا ببرکت مہینہ ہمارے پاس آنے ہی والا ہے، اور رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ تو آج ہم آپ سے بات کریں گے چند ایسے اعمال کے بارے میں کہ جن اعمال کو اگر ہم رمضان المبارک کے اندر اپنا معمول بنا لیں تو ہمارا رمضان بہت ہی زیادہ قیمتی ہو جائے گا، اور اس سے بہت سارے فیوز برکات ہم حاصل کر لیں گے، اور رمضان المبارک کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد ہمیں حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ و تعالی۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے، اور مرد حضرات نے جماعت کا بھی اہتمام کرنا ہے، یعنی نماز پنجگانہ با جماعت ہم نے ادا کرنی ہے۔ آپ کہیں پر بھی ہیں تو کوشش یہی کیجئے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نمبر 2، نماز تراویح پوری ادا کریں اور با جماعت ادا کریں۔ نماز تراویح کو پڑھنے سے انسان قیام اللیل میں آ جاتا ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ بشارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ نمبر 3، سحری کھانے سے قبل نماز تہجد ادا کریں۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیسا موقع ہمیں عطا فرمایا کہ ہم نے اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، اور اٹھنا بھی بالکل تہجد کے وقت میں ہوتا ہے، اور اگر ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں اور ہم تھوڑا سا اپنے جاگنے سے 10 منٹ کا ٹائم تھوڑا اور کر لیں، اور 10 منٹ پہلے ہم جاگ جائیں اپنے سحری کے وقت سے، تو ہم ان 10 منٹ میں بہت زیادہ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ ثواب ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز کی کوشش ضرور کرنی ہے کہ ہم اس رمضان المبارک میں تہجد کی عادت کو اپنا سکیں، اور تہجد کے لیے کم سے کم 2 نفل ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعات کو ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، حتی الامکان یہ کوشش کیجئے کہ فضائل و برکات والی جتنی بھی دیگر نفلی عبادات نمازیں ہیں ان کو ضرور ادا کرنا ہے۔ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں ان تمام نوافل نمازوں کو ضرور ادا کرنا ہے، جیسا کہ نماز اشراق ہے۔ اس کا وقت طلوع آفتاب سے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کی کم از کم 2 رکعات ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 6 رکعات ہوتی ہیں، اور یہ نماز اشراق کو ادا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق انسان کو مقبول حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز اشراق کو ادا کرنے کا اہتمام بھی ضرور کریں۔ اور نماز چاشت، جس کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر ہوتا ہے، جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کا کل وقت آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل ترین وقت ہے۔ اس کی بھی کم از کم 2 رکعات ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ کوشش کریں کہ چاشت کی نماز بھی ادا کریں۔ اور اسی طرح نماز اوابین، یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز ہے، جو کم از کم 2 رکعت اور زیادہ 6 رکعت کے اوپر ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ 20 رکعات پر بھی یہ جا سکتی ہے، لیکن آپ کم از کم چلیے 2 طویل رکعات اس کی ضرور ادا کر لیا کریں نماز اوابین کی۔ تو یہ وہ نوافل ہیں کہ جن کو ادا کرنے کی کوشش ضرور کریں، اور اس کے ساتھ صلاۃ التسبیح اس کو ضرور ادا کیجئے کہ جس کو کرنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ روزانہ صلاۃ التسبیح بھی ادا کی جا سکے۔ تو نمبر 5 کے اوپر اگر ہم بات کریں تو روزانہ خشوع خضوع کے ساتھ اور تفکر اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، اور اگر آپ کو تھوڑا اور ذوق ہو جائے، شوق ہو جائے، تو پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت ترجمہ و تفسیر کے ساتھ کیا کریں۔
انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق، تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کے اہتمام کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر یہ 4 کام کیا کرو۔ اب وہ 4 کام بھی آپ جان لیجئے۔ نمبر 1 فرمایا کہ تم تحلیل کی کثرت کرو، یعنی کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اور نمبر 2 استغفار کی کثرت کرو، کلمہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ اور نمبر 3 کے اوپر فرمایا کہ تم اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو، اللہ رب العزت جنت کو مانگو۔ اور نمبر 4 اللہ رب العزت سے جہنم کی پناہ مانگو کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لاچار ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیے۔ تو فرمایا کہ یہ 4 کام تم رمضان المبارک میں ان کو کثرت کے ساتھ کرو، اور اس کے ساتھ آپ استغفار اور تحلیل یعنی کلمہ کی کثرت کے ساتھ آپ درود شریف کی کثرت بھی کیا کریں۔ درود شریف جو بھی آپ کو آسانی سے یاد ہے اس کو پڑھ لیا کریں۔ آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی درود شریف آپ ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے اوقات کو گزاریں گے تو یہ اوقات بہت ہی زیادہ قیمتی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ناظرین اکرام کوشش یہ کریں کہ ہم روزہ کی حالت میں نہ تو جھوٹ بولیں اور نہ ہی ہم کسی مسلمان بھائی یا بہن کی غیبت کریں، اور اپنے اڑوس پڑوس میں جتنے روزہ دار لوگ ہیں کوشش کیا کریں کہ کسی نہ کسی کو افطاری کی دعوت ضرور دی جائے۔ اب یہاں پر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم کسی کو افطاری کے لیے بلائیں گے تو ہمیں بڑا لمبا چوڑا خرچہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، اپنی طاقت کے مطابق جو آپ کا دسترخوان افطاری کے لیے سجتا ہے اسی دسترخوان پہ آپ اپنے کسی بھی دوست کو، آپ کسی پڑوسی روزہ دار کو افطاری کی دعوت دے سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو دعوت دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر فرمایا ہے کہ جو کسی روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے، اور افطاری کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ لمبا دسترخوان کا اہتمام کرے گا تو ہی اس کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں بلکہ وہ جتنی اپنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ جب اہتمام کرتا ہے اور کسی کو افطاری کرواتا ہے تو اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کے برابر ہی روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم رمضان المبارک میں اپنی معمولات میں لے کر آتے ہیں تو یقیناً ہم رمضان المبارک کو بہت زیادہ قیمتی بنا سکتے ہیں، اور رمضان المبارک ہمارے لیے محض ایک روزوں کا مہینہ نہیں رہے گا، بلکہ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ رب العزت سے لینے کا، اپنی مغفرت کروانے کا، جنت میں جانے کا ایک خوبصورت ذریعہ بن جائے گا۔ یہاں پر اعمال کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، تو جتنے ہم اعمال کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نوازا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو رمضان المبارک نصیب کرے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔